بہن کو کہا، بہن میں نے اسلام کا علاج کرنا ہے، تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو میں اپنی جو فوج ہے اس کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصے کا انچارج میں ہوں اور ایک حصے کی انچارج آپ ہیں۔ بہن نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہوگا بھائی، ایسا ہوگا کہ 100 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے بچے تک جتنے بھی مرد ہیں وہ آپ کے حصے میں، اور جتنی بھی خواتین ہیں وہ میرے حصے میں۔ بھائی حسین، اگر اصغر کو تیر لگے گا تو آپ کی گود میں، اور چھوٹی بچی کے کان زخمی ہوں گے تو میری گود۔ یہ دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں تقسیم کی۔ اچھا بھائی، تمہاری جو یہ ادویات ہیں، تمہاری جو یہ فوج ہے جس سے آپ نے اسلام کا علاج کرنا ہے، اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا علمدار کون ہے؟ کہا ان کا علمدار مولا عباس ہے۔ واہ بھائی، کیا بات ہے، کیا انتخاب ہے آپ کا، کیا علمدار چنا ہے آپ نے۔ بہن، یہ جو آپ کی فوج ہے اس کا علمدار کون ہوگا؟ تو کہا بھائی دیکھو، علمدار مرد ہی سجتا ہے، تو اگر آپ کا علمدار عباس ہے نا تو میرے علمدار کا نام سجاد۔ یہ جو سجاد ہے نا یہ میری فوج کا علمدار ہوگا۔ اچھا اب کیا ہے، یہ آپ کی فوج کا علم ہے، مولا غازی سرکار کے ہاتھ میں ایسا علم، لیکن بھائی جو میری فوج کا علمدار ہوگا نا اس کے علم کا عالم عجیب ہوگا، اس کے ہاتھوں میں زنجیر ہوں گے، وہ میرے ساتھ ہوگا، اس کے ہاتھوں میں میرے اونٹوں کی مہار ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ یہ دونوں بہن بھائی آپس میں متفق ہو کر ساری ادویات کو لے کر کربلا میں 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ مولا نے تمام ادویات کا جائزہ لیا کہ میں نے جن ادویات کو چنا ہے یہ پرفیکٹ ہیں یا نہیں، یہ بالکل جامع ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے مولا نے اپنی اس تمام ادویات کے بڑے امتحان لیے، اور یہ جو فوجی ہیں مولا کے، مولا نے جب بھی ان کا امتحان لیا تو ہر فرد اپنی جگہ پہ کامل نظر آئے۔ مولا حسین نے بڑا ہی ایک خوبصورت جملہ ہے علامہ رشید ترابی صاحب کا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی میں کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں حسین اس یقین کا نام ہے جس نے 72 دلوں میں یقین پیدا کیا۔ حسین شہید ہیں، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ حسین زندہ ہیں تو زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا، حسین تو زندہ ہیں، میں ان سے کہوں کہ حسین زندہ نہیں، حسین زندگی ہے۔ زندہ تو وہ ہے جو حسین سے جڑ جائے، جو مولا حسین سے جڑ جائے وہ زندہ ہے۔ ایک مولا کے صحابی ہیں، کوفے سے ان کا تعلق ہے، وہ ایک خط لے کر مولا کی طرف آتے ہیں مدینے۔ مولا مدینے سے چلتے ہیں، اب چل رہے ہیں تو اس وقت وہ جو مولا کے صحابی ہیں وہ مدینے میں پہنچتے ہیں
تو مولا جو ہیں وہ سفر اختیار کر رہے ہیں، شام کا وقت ہے، تو وہ بڑے دور کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، اب اسے اس خط کا جواب مل چکا ہے، جو اس خط میں لکھا ہے کہ مولا ہماری طرف آئیں، اس خط کا جواب مل چکا ہے، لیکن وہ رک جاتا ہے، بڑے دور کھڑے ہو کر وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آج یہ دیکھنا ہے کہ شریف لوگ گھر سے کیسے نکلتے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ سارے بنی ہاشم کھڑے ہیں اور مولا کے حرم سے ایک بی بی با پردہ نکلتی ہے، اس مولا کے سامنے آتی ہے۔ اب وہ جس جوان کا نام مولا غازی سرکار پکارتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس جوان کی والدہ ہیں۔ مثلا جناب قاسم کا نام لیا تو اندازہ ہوا کہ اب جو بی بی آئی ہیں وہ جناب قاسم کی والدہ ہے۔ جناب قاسم ان کو سوار کراتے ہیں اور وہ معاملہ آگے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا معاملہ آتا ہے تو آواز آتی ہے کہ شہزادہ علی اکبر آگے آئیں۔ اب شہزادہ علی اکبر کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہزادہ علی اکبر کی والدہ ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے ساری بیویاں سوار۔ اب سب سے آخر پہ ایک بی بی باہر آتی ہے، تو جب وہ بی بی آتی ہے مولا حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا عباس کھڑے ہو جاتے ہیں، شہزادہ علی اکبر آگے آ جاتے ہیں، سارے کے سارے کہتے ہیں اس بی بی کو ہم سوار کراتے ہیں۔ تو بی بی کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ رہنے دیجئے، مولا عباس آپ رہنے دیجئے، آپ کا بڑا شکریہ ہے، اکبر آپ رہنے دیجئے، آپ کا بڑا شکریہ ہے، قاسم آپ رہنے دیجئے، میرے سجاد کو بلائیے، مجھے آج وہ سوار کرائے جو کربلا کے بعد بھی مجھے سوار کرانے والا ہو۔ مولا سجاد کی بیماری کا واسطہ، ابھی ایک بھائی نے مجھے کال کی اپنی بیماری کے حوالے سے، مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں جعفری صاحب کو، اور جتنے بھی بیمار ہیں مولا ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ یا رب محمد وآل محمد، ہماری یہ جو تھوڑی سی جستجو ہے مولا حسین بادشاہ کے عزا کے سلسلے میں، مولا اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ بالخصوص آقازادی کے حضور میرا التماس ہے کہ مولا آقازادی کی وساطت سے ہمارے یہ آنسو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔